يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون۔ قیامت کے دن اکثر گناہگار اپنے گناہوں کا انکار کریں گے۔ قرآن میں آتا ہے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ تیری قسم ہے ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، کوئی کفر نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، ہم تو بڑے پاک صاف ہیں، اپنے گناہ مانیں گے نہیں۔ حالانکہ لکھا بھی جا رہا ہے، فرشتے لکھ بھی رہے ہیں، وہ بھی ہوگا، ساری دستاویز سامنے ہوگی، لیکن پھر بھی انکار کریں گے کیونکہ ادھر سے تو عذاب کا ڈر ہوگا۔ تو جب یہ ساری بات ہوگی تو پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، انکار کرتے ہو تو میرے پاس ایک اور بھی سسٹم ہے۔ وہ کیا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں کو بند کر دیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ میرے ساتھ باتیں کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، کہ وہ کیا کیا کرتے رہے۔ یہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری جناب یہ سب کچھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اچھا انسان اس سے پوچھے کہ بھئی میں تو تیرے لیے ہی پریشان ہوں کہ تجھے سزا نہ ملے، تو ہی میرے خلاف ہو گیا، تو کس طرح بول پڑے؟ تیرے زبان بولتی ہے تو آج ہاتھ کس طرح بول رہے ہیں، پاؤں کس طرح بول رہے ہیں؟ تو یہ آگے سے جواب دے کہ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے سب کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ تو زبان کو بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی، پھر ہاتھ کو دے دیں گے، پاؤں کو دے دیں گے، پھر بھاگ بندہ نہیں سکتا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ باتیں کریں گے۔ وتشہد، اور ہاتھ کہیں گے کہ میں نے یہ چیز پکڑی، یہ چوری کی، یہ کیا، اس کو مارا، وہ کیا۔ ہاتھ جو کام ہاتھ نے کیے ہوں گے وہ بول پڑیں گے۔ اور پاؤں ہمیں جہاں جہاں لے کے جاتے ہیں، جس ایریا میں ہمیں پاؤں لے کے جاتے ہیں نا، مسجد میں بھی پاؤں ہی لے کر آتے ہیں نا، تو گناہ کی جگہ میں بھی پاؤں لے کر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ پاؤں گواہی دیں گے۔ تو یہ آیت اگر انسان کے ذہن میں ہر وقت چلے، اس کو اپنے سامنے رکھے، تو بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جائے گا کہ بھئی یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میرے خلاف ہو جائے۔ تو یہ آیت ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ منہ بند اور باقی اعضاء بول رہے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، بولنے کی طاقت اللہ ہی دیتی ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کے آنکھیں ہی چھین لیں، آنکھیں ختم کر لیں، نظر ختم کر دیں۔ دنیا میں اگر ہم چاہیں تو یہاں ہی نظر کو ملیا میٹ کر دے، ختم کر دے۔ کہتے ہیں فلاں آدمی کی نظر چلی گئی، شوگر کی وجہ سے فلاں کی نظر چلی گئی، کبھی کبھی ویسے بھی چلی جاتی۔ نظر کی طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کہتے جی ایسا میری آنکھ میں ایسی بیماری آ گئی کہ پیچھے پردے نہیں کام کرنا چھوڑ دیے۔ آپریشن کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو، کیوں نہیں ہو؟ جی پیچھے وہ سسٹم ختم ہو گیا۔
وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہے تو ان کی آنکھیں ہی ملیا میٹ کر دیں، چھین لیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، راستے کو تلاش کریں گے لیکن راستہ نظر نہیں آئے گا، آنکھیں جو ختم ہو گئی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بیٹھے بیٹھے ان کی شکلیں مسخ کر دیں، بیٹھے بیٹھائے شکلیں ہی بگاڑ دیں۔ اتنی خوبصورت شکل ہمیں کس نے دی ہے؟ جی اللہ نے دی۔ لیکن اگر ہم اللہ کی نہیں مانیں گے، بدمعاشی کریں گے، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شکلوں کو مسخ کر سکتا ہوں۔ بنی اسرائیل نے جب بات نہیں مانی تو بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا اور جوانوں کو بندر بنا دیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم آج بندر بن جاؤ، اور بوڑھے جو تھے وہ کیا بن گئے؟ وہ خنزیر بن گئے۔ انسانوں سے اللہ یہ بھی بنا سکتا۔ بیت اللہ میں ایک عورت نائلہ اور ایک مرد جس کا نام اوصاف تھا، اوصاف اور نائلہ نے بیت اللہ میں بدکاری کی، اللہ نے ان کو وہیں پتھر بنا دیا، بیت اللہ کے اندر ہی پتھر بن گئے۔ وہ کافی عرصہ صفا اور مروہ پر پڑے رہے، بعد میں لوگوں نے ان کو خدا ماننا شروع کر دیا کہ ان بتوں کی پرستش شروع ہو گئی، پھر ہٹائے گئے۔ نائلہ اور اوصاف، یہ بیت اللہ کی تاریخ ہے، تو اللہ یہاں بھی کر سکتا ہے۔ ڈرنا چاہیے، ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ میری کہیں شکل ہی نہ بگڑ جائے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو بیٹھے بٹھائے ان کی شکلیں مسخ کر دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے جا سکیں، شکلیں مسخ ہو گئیں، آپ ادھر ہی بیٹھے ہوئے، جا ہی نہیں سکتے۔ انسانوں کو آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سیدھا سادہ آدمی، کوئی اس کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، کوئی ہاتھ کٹ جاتے ہیں، وہ بیچارہ چلنے پھرنے سے رہ جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ہمارے گناہ بھی شامل ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ وہ اپنی نعمت چھین لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور ہم جس کو زیادہ عمر دے دیں اس کی خلقت کو ہم پلٹ دیتے ہیں، اس کی پیدائش کو ہم پلٹ دیتے ہیں۔ بڑا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا ہماری طرح، اب نہ آنکھ کام کر رہی ہے نہ زبان کام کر رہی ہے، ہاتھ میں رش آ گیا۔ بھئی بچہ کمزور ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں بوڑھوں کا اگر ہم زیادہ بوڑھا کر دیں تو خلقت کو پلٹ دیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کے خلقت کو ہی پلٹ دیں۔ تو ہوتا ہے ہمارے سامنے ہی ہوتا ہے جی۔ وہ ذرا اونچا بولو، کیا ہو گیا جی؟ وہ کانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ہاں جی، وہ یہ ذرا پکڑنا بھائی، اللہ اکبر۔ انسان اپنی خلقت پہ غور کرے تو یہ جو جوانی کی بدمعاشی ہے نا، یہ نہ ہو۔ یہ طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی، اللہ واپس بھی چھین سکتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور ہم جسے زیادہ عمر دے۔ اچھا، بوڑھوں کے پھر مصیبت یہ بھی ہوتی ہے کہ بچہ بھی کمزور ہوتا ہے، بوڑھا بھی کمزور ہوتا ہے، لیکن بچے کے ساتھ پیار ہوتا ہے، اس کو نہ کوئی گرنے دیتا ہے، نہ کوئی جناب ہر ایک اس کو اٹھا رہا ہے، کوئی چوم رہا ہے، اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اس کو کہتے پرے ہٹو ہے بابے جی، راستہ خالی کرو، ہاں جی، پلیٹ فارم خالی کرو، تسی پرے ہو۔ اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ پھر اس وقت سے ڈرنا چاہیے، اس وقت سے ڈرنا چاہیے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور ہم جیسے زیادہ عمر دے دیں اس کو ہم پیدائش میں پلٹ دیں۔
افلا یعقلون، پھر تم تو سوچتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے ہو۔ قرآن کی کیا شان ہے، کیسی حقیقت قرآن بیان کرتا ہے، لیکن ہم قرآن سے دور ہیں اور اپنی مرضی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج کی آیات میں ہم نے کیا سیکھا ہے جی؟ کہ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اور اللہ بیٹھے بٹھائی بھی شکل ختم فرما سکتے ہیں، اور آنکھیں بھی چھین سکتا ہے اللہ۔ اس لیے آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھیں جس سے اللہ راضی ہو، وہ چیزیں نہ دیکھیں جس سے اللہ ناراض ہو۔ یہ اللہ کی نعمت اگر اللہ نے چھین لی تو کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ کہتے جی 12 لاکھ روپے دیا، 10 لاکھ دیا، وہ انڈیا چلا گیا جی آنکھوں کے علاج کے لیے، چین چلا گیا جگر کو تبدیل کرنے کے لیے، تو پھر اتنے پیسے بھی دیتے ہیں اور چیز پھر بھی وہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو جو اللہ نے دی ہے اس کی قدر یہی ہے کہ اس کی بات مان کر چلے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔